السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ توبہ کی آیت 36 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، ایک ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، اور ایک ان سے پہلے رجب کا مہینہ۔ ذی القعدہ قعود سے نکلا ہے جس کے معنی ہے بیٹھ جانا۔ عرب کافر ہمیشہ جنگ و جدال کرتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی ذی القعدہ کا مہینہ شروع ہوتا وہ جنگ کرنے سے رک جاتے، اس کی حرمت کا خیال کرتے اور جنگ و جدال کرنے سے گھر بیٹھ جاتے۔ قعود، اسی سے ذی القعدہ مہینے کا نام پڑ گیا۔ اس مہینے میں بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ نمبر 1، ذی القعدہ کی پہلی تاریخ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے بلایا اور کتاب تورات عطا فرمائی تھی۔ نمبر 2، ذی القعدہ کی 5 تاریخ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھی تھی۔ نمبر 3، ذی القعدہ کی 14 تاریخ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا۔ نمبر 4، ذی القعدہ کو 5 ہجری کو مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق میں فتح عطا فرمائی تھی۔ نمبر 5، 6 ہجری کو مسلمانوں کو صلح حدیبیہ نصیب ہوئی تھی۔ نمبر 6 ہجری کو ہی مسلمانوں نے بیت رضوان یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص لینے کا وعدہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نمبر 7 ہجری کو مسلمانوں کا پہلا قافلہ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوا تھا عمرہ کے لیے۔ نمبر 8 ہجری کو ذی القعدہ کے مہینے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نمائندگی میں پہلا حج کا قافلہ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ نمبر 9، 25 ذی القعدہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے اور 25 ذی القعدہ ہی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے، یعنی ان کی پیدائش کا دن ہے۔ نمبر 10، 25 ذی القعدہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین کو بچھایا تھا۔ یہ 10 واقعات تاریخ اسلام میں بہت زیادہ اہم ہیں جو کہ ذی القعدہ کے مہینے میں ہوئے۔ اب اگلی بات، اس مہینے میں کون سی اہم عبادات کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے، جس طرح سے کافر ذی القعدہ کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے جنگ و جدال سے، لڑائی جھگڑے سے رک جاتے تھے، ہم مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس مہینے کی حرمت کا خیال کریں۔ اگر ہمارا کسی سے جھگڑا چل رہا ہے، ہماری کسی سے ناراضگی ہے تو ہم اس سے صلح کر لیں، اللہ کی خاطر اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے ہوئے صلح کر لیں۔ اپنے دل سے کینہ، حسد، بغض، اور اگر کسی کے خلاف ہمارے دل میں کوئی ناراضگی چل رہی تھی، ہم کسی سے غصہ تھے، ناراض تھے، تو اللہ کی خاطر اس مہینے کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے ہم اس کو معاف کر دیں، اور اگر کسی سے معافی مانگنی بھی پڑتی ہے تو ہم معافی مانگ لیں۔ اگر کافر اس مہینے کا احترام کرتے ہیں تو ہم مسلمانوں کو بالاولیٰ درجہ اس مہینے کی حرمت کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اس مہینے میں ہمیں وہ تمام برے اعمال سے رک جانا چاہیے جس کو ہم کرتے ہیں اور ہم اس کو بہت ہی لائٹ لیتے ہیں۔ مثلاً سوشل میڈیا کا اس طرح سے استعمال کرنا جس میں ہم بہت سے ٹی وی ڈرامے، فلمیں اور اس طرح کے گانے سننا، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کو، موبائل کو، یوٹیوب کو، ان ساری چیزوں سے ہم سارا سال کے لیے نہیں تو کم از کم حرمت کے جو 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحج اور
محرم شروع ہو رہا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی حج کے مہینے کہا ہے، اس کا احترام کرتے ہوئے ہم یہ تمام کاموں سے رک جائیں. سارا سال کے نہیں تو کم از کم 3 مہینوں کے لیے اپنے آپ کو روک لیں اور وہ ہم کسی اور جگہ پہ اپنا ٹائم لگائیں. اب نمبر 3 ہمیں کرنا کیا ہے. اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور وہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کو حج کا مہینہ کہا ہے، تو ہم سب اپنے ساتھ یہ نیت کر لیں کہ اللہ ہمیں اپنے گھر کا مہمان بنا دیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ کن کہے تو فیکن ہو جاتا ہے. تو اس مہینے کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ نمبر 1، ہم ہر اذان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے، اور اس کے بعد اذان کی دعا پڑھیں گے، اور اذان کی دعا کے بعد ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو ہم ہر اذان کے بعد تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، کیونکہ ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم حج کے مہینوں میں ہے. انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنے گھر مہمان بنا لے گا، ہمیں اللہ حج و عمرے کی توفیق دے دے گا، اور اگر ہم نہ بھی جا سکے تو اللہ ہمیں گھر بیٹھے ہی اس کا اجر عطا فرمائیں گے. نمبر 2، ہم تہجد کا اہتمام کریں گے، اور تہجد جب ہم پڑھیں گے تو اس وقت ہم ہر روز کم از کم 1 تسبیح استغفار کی پڑھیں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، وہ سحریوں کو استغفار کرتے ہیں، یعنی اللہ کے بندے مومنین سحری کے وقت استغفار پڑھتے ہیں. تو ہم استغفر اللہ ہر تہجد کی نماز کے ساتھ کم از کم 1 تسبیح پڑھیں گے. نمبر 3، نمازوں کو اول وقت پر پڑھیں گے. جب کافر لوگ اپنے جنگ و جدال سے رک جاتے ہیں تو ہم باقی ساری چیزوں سے رک کر اپنی نماز اور ذکر و اذکار پر کیوں نہیں توجہ دیتے. نماز کو اول وقت پر پڑھیں، اور جب نماز پڑھ چکیں تو اطمینان سے بیٹھ کر نماز کے بعد کے اذکار کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر نماز کے بعد 10 بار درود پاک پڑھیں. نمبر 4، جس طرح سے صلاۃ و تسبیح کی فضیلت بیان ہوئی ہے وہ صرف رمضان کے لیے نہیں تھی. اس حرمت والے مہینے میں کم از کم ہم 1 دفعہ صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کریں. نمبر 5، ذوالقعدہ کے مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں، اور جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک یہ ٹائم اتنا اہم ہے، ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کرتے ہیں، اور یہ تو خاص حرمت والا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں 4 جمعے جو آئیں گے ہم نے یاد کر کے اپنے آپ کو ہر عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن ضرور اللہ کے نبی پر درود بھیجنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھنی ہے. اور شام کے وقت یعنی عصر کی نماز کے وقت ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کی طرف پیش کیا جاتا ہے. تو دن میں 2 وقت ایسے ہے جب ہماری اعمال، ہماری عبادات اللہ کی طرف فرشتے لے کر جاتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد. تو 5واں کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہر جمعے کو عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر یا پھر چلتے پھرتے جیسے ہمیں آسانی ہو ہم درود پاک پڑھیں گے، اور زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے. نمبر 6، ذوالقعدہ کے مہینے میں 4 ہی بدھ آتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدھ کے دن ظہر کی نماز کے بعد جو کوئی شخص جو دعا کرتا ہے، اگر کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو بدھ والے دن ظہر کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی انشاءاللہ. تو 4 بدھ آئیں گے، جو بھی ہماری حاجات ہیں ہم اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی انشاءاللہ اس کو قبول کریں گے. اس کے بعد نمبر 6، اشراق کا ہم اہتمام کریں گے، یعنی فجر کی نماز کے بعد ہم اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہیں گے جب تک سورج نہیں نکل جاتا.
اس وقت تک ہم اللہ کے سامنے اپنی دعائیں رکھیں گے، ہم اللہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پیش کریں گے، استغفار پڑھیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ تسبیحات پڑھیں گے۔ اتنی دیر میں سورج نکل جائے گا۔ جب سورج نکل جائے تو پھر 2 رکعت جو شخص نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے لیے حج اور عمرہ مقبول کا ثواب ہے۔ تو یہ حرمت والا مہینہ ہے، اپنی کمر کس لیں اور ہر روز اشراق کی نماز پڑھیں۔ اگر اس وقت نہیں پڑھی جاتی تو دن میں جب بھی ٹائم ملے گا ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور یہ ہم نے 10 بجے سے پہلے پڑھ لینی ہے، تو اس کو چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں۔ نمبر 7، صبح اور شام کے اذکار کرنے ہیں۔ صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، صبح کے اذکار، اور شام سے پہلے شام کے اذکار، کیونکہ صبح کے وقت سونے والے پر شیطان خوش ہوتا ہے اور اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ تو جب ہم صبح اٹھیں فجر کی نماز کے بعد بھی نہ سوئیں، اپنی عادت کم از کم ذی القعدہ کے مہینے میں عادت بنا لیں کہ ہم نے سونا نہیں ہے، کیونکہ صبح کے وقت رزق کی تقسیم ہوتی ہے، روزی کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس لیے صبح کے وقت اپنے لیے جتنی بھی دعائیں کر سکتے ہیں، اذکار کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنے رزق کی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی اپنی جھولیاں بھر لیں۔ اور آخری، اس مہینے میں کس طرح سے روزے رکھنے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور ہمارے لیے بھی وہی سنت ہے کہ ذی القعدہ کے مہینے میں ہمارے پاس 8 روزے بنتے ہیں، وہ ہم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہر پیر اور جمعرات کا روزہ ہم نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت بھی ہے، چاند کی 13، 14 اور 15 ہم یہ 3 روزے رکھ سکتے ہیں۔ جب کافر حرمت والے مہینے ذی القعدہ کا احترام کرتے ہیں تو ہم مومنین مسلمان کیوں نہیں احترام کر سکتے؟ اس مہینے میں روزہ رکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اجر و ثواب ہمیں عطا فرما رہے ہیں وہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کی یعنی ذی القعدہ کی حرمت ہمارے دلوں میں ڈال دیں، ہم اس کا احترام کریں، اور ہم بھی اس مہینے کو اس طرح سے گزاریں جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور صحابیات گزارتے تھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔